بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المقیت یعنی برقرار رکھنے والا، وہ طاقتور برقرار رکھنے والا ہے جو موجود تمام لوگوں کو برقرار رکھتا ہے، پرورش کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی نگرانی کرتا ہے۔ المقیت تمام جانداروں کے لیے ہر قسم کی جسمانی اور روحانی غذائیت بھیج کر ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ اس خوبصورت نام کے وسیلے سے المقیت سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کے جسم کو رزق کے اور آپ کے دل کو اسلام کے علم کے ذریعے برقرار رکھے۔ صرف اسی سے اپنی تمام خواہشات اور خواہشات کی تکمیل کا مطالبہ کرو، کیونکہ صرف المقیت تمام رزق کے خزانوں کی کنجیاں رکھتا ہے۔ تم اس پر بھروسہ کرو کہ وہ تمہیں رزق دے، تمہاری پرورش کرے۔ کبھی رزق کا حرام ذریعہ تلاش نہ کرو اور نہ ہی اس کی طاقت پر شک کرو کہ وہ تمہیں برقرار رکھنے پر قادر ہے۔ المقیت کی مدد سے دوسروں کو برقرار رکھیں، اس پر ایمان رکھ کر اپنے دل کی پرورش کریں۔ آج انشاءاللہ سورہ المدثر کی آیت نمبر 31 کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ ہم وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاشیہ نمبر 21۔ یہ بات اس سے پہلے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہو چکی ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر جب ایک مومن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے اور شک و انکار یا اطاعت سے فرار یا دین سے بے وفائی کی راہ چھوڑ کر یقین، اعتماد اور اطاعت و فرما برداری اور دین سے وفاداری کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان کو بلیدگی نصیب ہوتی ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 1 سورہ آل عمران آیت نمبر 173، جلد 2 سورہ الانفال آیت نمبر 2، حاشیہ نمبر 2 سورہ توبہ آیت نمبر 124 125، حاشیہ نمبر 125، جلد 4 سورہ الاحزاب آیت نمبر 22، حاشیہ نمبر 38، جلد 5 سورہ الفتح آیت نمبر 4، حاشیہ نمبر 7۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، قرآن مجید میں چونکہ بالعموم دل کی بیماری سے مراد منافقت لی جاتی ہے، اس لیے یہاں اس لفظ کو دیکھ کر بعض مفسرین نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ منافقین کا ظہور مدینہ ہی میں ہوا ہے۔ لیکن یہ خیال کئی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اول تو یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ مکہ میں منافق موجود نہ تھے، اور اس کی غلط فہمی ہم تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 672 674 اور 682 پر واضح کر چکے ہیں۔ دوسرے، یہ طرز تفسیر ہمارے نزدیک درست نہیں ہے کہ ایک سلسلہ کلام جو ایک خاص موقع پر خاص حالات میں ارشاد ہوا ہو، اس کے اندر یکا یک کسی ایک فقرے کے متعلق یہ کہہ دیا جائے کہ وہ کسی دوسرے موقع پر نازل ہوا تھا اور یہاں لا کر کسی مناسبت کے بغیر شامل کر دیا گیا ہے۔ سورہ مدثر کے اس حصے کا تاریخی پس منظر ہمیں معتبر روایات سے معلوم ہے۔ یہ ابتدائی مکی دور کے ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس کا پورا سلسلہ کلام اس واقعے کے ساتھ صریح مناسبت رکھتا ہے۔ اس مضمون میں آخر کون سا موقع تھا کہ اس ایک فقرے کو اگر وہ کئی سال بعد مدینے میں نازل ہوا تھا، اس کی جگہ لا کر چسپاں کر دیا جاتا۔ اب رہا یہ سوال کہ یہاں دل کی بیماری سے مراد کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد شک کی بیماری ہے۔ مکہ ہی میں نہیں، دنیا بھر میں پہلے بھی اور آج بھی کم لوگ ایسے تھے اور ہیں جو قطعیت کے ساتھ خدا، آخرت، وحی، رسالت، جنت و دوزخ وغیرہ کا انکار کرتے ہوں۔ اکثریت ہر زمانے میں انہی لوگوں کی رہی ہے جو اس شک میں مبتلا رہے ہیں کہ معلوم نہیں خدا ہے یا نہیں، آخرت ہوگی یا نہیں، فرشتے اور جنت اور دوزخ کا واقعی کوئی وجود ہے یا یہ محض افسانے ہیں، اور رسول واقعی رسول تھے اور ان پر وحی آتی تھی یا نہیں۔ یہی شک اکثر لوگوں کو کفر کے مقام پر کھینچ لے گیا ہے، ورنہ ایسے بے وقوف دنیا میں کبھی زیادہ نہیں رہے جنہوں نے بالکل قطعی طور پر ان حقائق کا انکار کر دیا ہو، کیونکہ جس آدمی میں ذرا برابر بھی عقل کا مادہ موجود ہے وہ یہ جانتا ہے
کہ ان امور کے صحیح ہونے کا امکان بالکل رد کر دینے اور انہیں قطعاً خارج از امکان قرار دینے کے لیے ہرگز کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اسے اللہ کا کلام تو مان رہے تھے مگر تعجب اس بات پر ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ بات کیوں فرمائی، بلکہ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس کلام میں ایسی بعید العقل و فہم بات کہی گئی ہے وہ بھلا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی میں آگے فرمایا، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام اور اپنے احکام و فرامین میں وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ارشاد فرما دیتا ہے جو لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ایک ہی بات ہوتی ہے جسے ایک راستی پسند، سلیم الطبع اور صحیح الفکر آدمی سنتا ہے اور سیدھے طریقے سے اس کا سیدھا مطلب سمجھ کر سیدھی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ اسی بات کو ایک ہٹ درم، کج فہم اور راستی سے گریز کرنے والا آدمی سنتا ہے اور اس کا ٹیڑھا مطلب نکال کر اسے حق سے دور بھاگ جانے کے لیے ایک نیا بہانہ بنا لیتا ہے۔ پہلا آدمی چونکہ خود حق پسند ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بخش دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایت چاہنے والے کو زبردستی گمراہ کرے، اور دوسرا آدمی چونکہ خود ہدایت نہیں چاہتا بلکہ گمراہی کو ہی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ اسے ضلالت ہی کے راستوں پر دھکیل دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ جو حق سے نفرت رکھتا ہو وہ اسے جبراً کھینچ کر حق کی راہ پر لائے۔ اللہ کے ہدایت دینے اور گمراہ کرنے کے مسئلے پر تفہیم القرآن میں بکثرت مقامات پر وضاحت کے ساتھ روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ مثال کے طور پر حسب ذیل مقامات ملاحظہ ہوں، جلد 1 سورہ بقرہ حواشی نمبر 10 to 16 19 20، النساء حاشیہ نمبر 137، سورہ الانعام حواشی نمبر 17 28 90، جلد 2 سورہ یونس حاشیہ نمبر 13، جلد 3 سورہ الکہف حاشیہ نمبر 54، سورہ القصص حاشیہ نمبر 71۔ آگے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں کیسی کیسی اور کتنی مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں اور ان کو کیا کیا طاقتیں اس نے بخشی ہیں اور ان سے کیا کیا کام وہ لے رہا ہے، ان باتوں کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک چھوٹے سے کرۂ زمین پر رہنے والا انسان اپنی محدود نظر سے اپنے گرد و پیش کی چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ خدا کی خدائی میں بس وہی کچھ ہے جو اسے اپنے حواس یا اپنے آلات کی مدد سے محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس کی اپنی ہی نادانی ہے، ورنہ یہ خدائی کا کارخانہ اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی کسی ایک چیز کا بھی پورا علم حاصل کر لینا انسان کے بس میں نہیں ہے، کجا کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور اس کے چھوٹے سے دماغ میں سما سکے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی لوگ اپنے آپ کو اس کا مستحق بنانے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھنے سے پہلے ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ آیت نمبر 32، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے جس کا اس طرح مذاق اڑایا جائے۔ آیت نمبر 33، اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے۔ آیت نمبر 34، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے۔ آیت نمبر 35، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جس طرح چاند اور رات اور دن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عظیم نشانات ہیں، اسی طرح دوزخ بھی عزائم قدرت میں سے ایک چیز ہے۔ اگر چاند کا وجود غیر ممکن نہ تھا، اگر رات اور دن کا اس باقاعدگی کے ساتھ آنا غیر ممکن نہ تھا، تو دوزخ کا وجود آخر کیوں تمہارے خیال میں غیر ممکن ہو گیا؟ جن چیزوں کو چونکہ تم رات دن دیکھ رہے ہو اس لیے تمہیں ان پر کوئی حیرت نہیں ہوتی، ورنہ اپنی ذات میں یہ بھی اللہ کی قدرت کے نہایت حیرت انگیز معجزے ہیں جو اگر تمہارے مشاہدے میں نہ آئے ہوتے اور کوئی تمہیں خبر دیتا کہ چاند جیسی ایک چیز بھی دنیا میں موجود ہے
یہ سورج ایک چیز ہے جس کے چھپنے سے دنیا میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور جس کے نکل آنے سے دنیا چمک اٹھتی ہے۔ تو تم جیسے لوگ اس بات کو سن کر بھی اسی طرح ٹھٹھے مارتے ہیں جس طرح دوزخ کا ذکر سن کر ٹھٹھے مار رہے ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 36 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔